نظر لگ جانا یہ حق ہے، العین حق، نظر یہ لگتی ہے۔ جس طرح نظر بد کو ہم مانتے ہیں، اس کے مخالف ایک اور نظر ہے، وہ اللہ والوں کی نظر ہے۔ وہ نظر جس میں حسد ہو، برائی ہو، تنگی ہو، وہ جب لگ جاتی ہے تو اللہ والوں کی وہ نظر جس میں محبت ہو، خیر خواہی ہو، وہ کیوں نہیں لگتی؟ جو اللہ والوں کی نظروں میں رہتے ہیں نا، تو پھر ان کی شوخیاں ہی کچھ اور ہوتی ہیں، ان کی اڑان ہی کچھ اور، ان کی ٹور ہی کچھ اور ہوتی ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی۔ ہاں، کوئی اللہ والوں کی نظروں میں رہے اور باادب رہے، طریقے سے رہے، اس کو جب نظر لگتی ہے نا، پھر یہ اللہ کا منظور نظر ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو یہ نظر لگ جائے، اپنے مشائخ کی نظر لگ جائے۔ اچھا، نظر بد حق ہے، لگ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ جاتی ہے تو نظر بد یہ سبقت لے جاتی ہے، یہ لگ جاتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں، ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے نظر بد، ایسی تیز، ایسا زبردست اس کا اثر ہوتا ہے۔ باقاعدہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو نظر بد میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ ایک زمانے میں ایسے لوگوں کو الگ کر کے رکھا جاتا تھا۔ ایک جگہ کہیں بلڈنگ گرانی تھی تو ان کو کہا ادھر نظر ڈالو، پوری جماعت تھی، ان کو ڈالا وہ بلڈنگ نیچے، بڑی تیز اثر کرتی ہے یہ۔ اچھا، نظر بد میں بعض اعمال ہیں وہ جائز ہیں، عقیدہ ٹھیک ہے، الفاظ ٹھیک ہے، تو بعض قسم کے دم ہیں، کچھ مرچیں جلاتے ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں جائز ہیں، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی صحابہ کو اس بات کی اجازت دی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کا ایک عمل ذرا سمجھ لیجئے بہت توجہ کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے اور نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ کس کی پناہ مانگتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی، جنات سے اور نظر بد سے۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن مجید کی آخری دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ نازل ہو گئیں۔ ان کے نزول کے بعد آپ نے ان کو اپنی زندگی، ان کو پڑھنے کا معمول بنایا اور باقی وہ جو دعائیں تھیں وہ ترک کر۔ ہمیں کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے پاس معوذتین ہیں۔ ہر نماز کے بعد قرآن مجید کی آخری دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق مکمل اور قل اعوذ برب الناس مکمل پڑھیں، بسم اللہ کے ساتھ مکمل پڑھیں۔ بچوں پہ دم کر دیں، اپنے پہ دم کر لیں، اللہ خیر صلی اللہ، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، نہ کسی کو اس سلسلے میں پیسے دینے کی، بتانے کی ضرورت، کچھ بھی ضرورت نہیں۔ اللہ بڑے مہربان اور کریم ہیں۔ ہمارے پاس یہ آخری دو صورتیں موجود ہیں، آیت الکرسی موجود ہے، منزل موجود ہے، باوضو رہیں، ٹوائلٹ آنا جانا دعا پڑھ کے جائیں۔ حدیث میں یہ بات ثابت ہے، اندر من الخبث والخبائث، اندر جنات ہوتے ہیں۔ ہم ٹوائلٹ جاتے ہیں تو دعا پڑھنی یاد ہی نہیں ہوتی، تو نقصان کس کا کرتے ہیں ہم اپنا۔ رات کو باوضو سویا کریں، ایک تو سنت ہے، فائدے ہیں، دوسرا ایک نیت اور کیا کریں، یا اللہ آج میں باوضو سو رہا ہوں، یہ موت، یہ جو نیند ہے آدھی موت ہے، یہ موت کی بہن ہے، اللہ یہ میرے اختیار میں، وہ تو اختیار میں ہے نہیں اصل موت۔ آج میں باوضو سو رہا ہوں کہ آدھی موت نیند میری باوضو ہو، اللہ اس دعا کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ باوضو سوتا ہوں کہ جب میری موت کا وقت آئے اس وقت میں باوضو ہوں۔ جو میرے اختیار میں وہ میں نے کیا، اللہ جو تیرے اختیار میں مہربانی فرما دے۔